سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کو ہر قسم کا غرور اور تکبر سخت ناپسند ہے۔ دونوں جہانوں میں اکبر صرف اللہ کی ذات ہے اور متکبر ہونا صرف اسے ہی زیبا ہے۔ دولت، طاقت، اقتدار، علم اور حسن انسان میں غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے، جو اس کی چال ڈھال، لباس، گفتگو اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوگ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں وہ اکڑنے اور اترنے کی بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ انسان میں غرور اور تکبر بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ انسان کا غرور اور گھمنڈ اس کی چال ڈھال میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ فتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ۔ سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اپنے حسب نسب پر فخر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وقار کی بنیاد کسی شخص کے خاندان، قبیلہ یا رنگ و نسل پر نہیں بلکہ تقوی، نیکی پر ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عزت پائے گا جو اللہ کی حدود کی پابندی کرنے والا ہوگا اور اللہ کے ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارے گا، چاہے اس کا تعلق محروم اور غریب خاندان سے ہو۔ جو سرکشی، غرور اور تکبر کا مرتکب ہوگا وہ لازمی طور پر ذلت کا سامنا کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا قریشی اور ہاشمی ہو۔ خاندانوں کی تقسیم باعث تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ اللہ نے جس طرح لوگوں کے چہرے، مہرے، رنگ اور قد و قامت میں فرق رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اسی طرح خاندانوں کی تقسیم بھی اسی مقصد سے کی ہے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام حق ماضی کے حکمرانوں، بادشاہوں
اور سرداروں کو بھیجا، مگر انہوں نے حکومت، طاقت اور دولت کے نشے اور تکبر میں اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ارشاد ربانی ہے، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں پیغام کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ بڑائی، تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرنا اور بندگی سے منہ موڑنا شیاطین کا فعل ہے، جبکہ خدا کے آگے جھکنا اور بندگی پر ثابت قدم رہنا ملکوتی فرشتوں جیسا فعل ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سوائے ایسے کے لیے جہنم ہے جو برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتلاتے ہیں، جو خود بخل کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غرور، تکبر سے روکنے کے لیے ریشم پہننے، قیمتی خالوں کے خلاف بنانے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور دولت کی نمائش سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا، اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جو غرور سے اپنا تہ بند گھسیٹتے ہوئے چلتا ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 افراد کا واقعہ بیان فرمایا، جن میں ایک اپنے نیک اعمال کی وجہ سے تکبر کرتا تھا اور دوسرا اپنی بدعمالیوں پر نادم اور غم زدہ رہتا تھا۔ اللہ نے برے عمل کرنے والے کو بخش دیا اور تکبر کرنے والے کی گرفت فرمائی۔ اپنے حسب نسب، مال دولت، آل اولاد، عہدے، مرتبے اور منصب پر تکبر کرنا ناقابل معافی گناہ ہے۔ متکبر اللہ کا صفاتی نام ہے اور صرف اسے ہی زیبا ہے۔ اس صفت میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آپ لوگ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔